إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج ہی کے دن محبت رسول کے نام پر بے شمار گستاخیاں انجام پاتی ہے، اور اسی ماہ میں عالمی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر فطری طور پر ایک غم و غصے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ دراصل ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ایسی ہے جو حد کو کراس کرنا ہے۔ ایک فرانس یہ کہتا ہے آزادی رائے یا فریڈم آف ایکسپریشنز، یعنی آپ اپنے خیال کو جو ظاہر کر رہے ہیں اس کی آزادی ہے۔ ہم کسی کے کارٹون پر یا کسی کی تصویر پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح جو محبان رسول ہے، جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ برتھ ڈے منایا جائے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے۔ تو آپ دیکھیے، ایک طرف اظہار رائے کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف محبت کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ محبت کیسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا رکھا جاتا ہے، جس کو جوتا کہنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوتا مت کہو بلکہ نعلین مبارک کہو۔ ٹھیک، تو نعلین مبارک کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے عقیدے کے مطابق استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ کسی کی جوتے کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا جائے۔ اور پھر یہ محبت کیسی محبت ہے
کہ اسی جوتے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا جائے، اسی کے جوتے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، تو یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلط محبت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں پر انسان یہ چاہتا ہے کہ دھڑلے سے گناہ کرے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو، اور جو اس کی پابندی میں روڑا بنتا ہے، جو اس کی آزادی میں مخل بنتا ہے، جو اس کی آزادی میں قدغن لگانے والا ہے، جو اس کے حقیقی حقوق اس کو دینے والا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حقیقی آزادی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی جینے کے اصول دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طور طریقے بتائے، انہی کے اوپر آج انسانیت جو ہے انگلی اٹھا رہی ہے، انہی کا مذاق بنا رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کون کعب بن اشرف کے لیے کھڑے ہوگا، محمد بن اسلمہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کعب بن اشرف کو اپنے کیفر کردار کو پہنچایا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون جو ہے اس کو اس کے انجام کو پہنچائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی نے اس کے انجام کو پہنچا دیا۔ اور اسی طرح ایک عورت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتی تھی اور حفوات بخشتی تھی، شان میں گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، صحابی نے اس عورت کو بھی کیا ہے وہ کر دیا۔ تو یہ سیرت رسول اس بات کا ثبوت ہے واضح طور پر کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہونا ہے، اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ اب اگر کوئی آزادی کی دل ڈالے، یہ کہے کہ یہ تو غلط ہے کہ کسی کی شان میں گستاخی کر دی جائے اور اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جائے۔ آپ ہمارے یہاں ہندوستان میں دیکھیے کتنی یہاں ایسی شخصیات ہے کہ جن کے خلاف ایک ہلکا سا اسٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر ہماری عدالتیں بھی کیا ہے متحرک ہو جاتی ہے، ہمارا پولیس کا عملہ بھی کیا ہے متحرک ہو جاتا ہے، اور اس سماج سے متعلق افراد بھی کیا ہے غیر و غضب کا اظہار کرتے ہیں، سرکاری جو املاک ہے، سرکاری جو گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کو تہس نہس کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور جس نے جو بھی کمنٹ کیا ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ شرط ہی رکھ دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جائے۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کیا ہے کم ہو گئی ہے، ہم ہمارے خاندان کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بیٹے کو، پھر اور لوگوں میں جو بھی آ جاتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ آ گئی ہے۔ اس بنا پر کیا ہے اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فلاں کنٹری جو ہے اسلامک کنٹری نہیں ہے، اس بنا پر کیا ہے اس طرح کے لاز وہاں پر پاس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح کا معاملہ وہاں ہونا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں کی حکومتی سطح کے حساب سے وہ معاملہ طے پایا جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی نے غلطی کی، کچھ کیا، لوگ اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی غلط چیز ہے، ایک غلط چیز کا سپورٹ کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف ہیں، ہم تمہارے خلاف ہیں۔ اور پھر بائیک آؤٹ کرنے والوں نے دیکھا بھی کہ کس نے صحیح معنوں میں بائیک آؤٹ کیا۔ آج سوشل میڈیا پر جو ترک کے حوالے سے یا پھر سعودی کے حوالے سے مسلمان آپس میں کیا ہے اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، یہ بھی ایک غلط محبت ہے۔ ترکیوں کی محبت، سعودیوں کی محبت، اور پھر ایک عالمی جو خانہ جنگی ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ دو دھڑوں کے اندر بڑھ گئی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ طیب رجب اردگان جو ہے یہ ہمارے ہونے والے خلیفہ ہے، اور پھر یہ کیا ہے اسلام کی جو ڈوبتی ہی نیا ہے اس کو کنارے لگانے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتا بھی دیا ارتغل نامی ڈرامہ لانچ کر کے کہ دیکھو اسلامی حقیقت کیا ہے، یہی ہے کہ حلیمہ کی دیوانے ہو جاؤ، حلیمہ کی دیوانے ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں پیش کر دی گئی۔ تو کہنے کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس کے کردار کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اگر وہ اپنے عہد کو توڑے وعدہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کرے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے جو سرغنہ ہے، کفر کے جو ذمہ دار ہے، ان سے تم قتال کرو، انہم لا ایمان لہم،
ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک وہ شخص جو دین کا انکار کرتا ہے اور دین کا کیا ہے انکار کر کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو دین کا انکار بھی کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اسلام نے واضح طور سے کہہ دیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ تم ائمہ کفر سے کیا ہے جو سرگنا ہے، جہاں جڑے بیوس ہے، ان پر تم کیا ہے حملہ کرو۔ تو آج کسی کے قتل پر جو کوئی پروفیسر ہے کالج میں آ کر آرٹ اور فن اور فنون کو کیا ہے ترویج دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آرٹ، یہ کون سی کلا ہے، یہ کون سی آرٹ ہے کہ تم دوسرے کے مذہبی رہنما، بلکہ جو ساری دنیا کی رہنما ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری دنیا کے لیے آئیڈل بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم ان کا مذاق اڑانے والا کیا ہے پوسٹر اور ایک کارٹون کلاس کے اندر پیش کرو اور یہ سمجھو کہ یہ آزادی رائے، یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ اظہار کی آزادی نہیں ہے کہ تم کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، کسی بھی مذہبی تعلیمات کو مجروح کرو اور پھر اس کے بعد تم یہ سمجھو کہ اس کے نتیجے میں جو چیز ہو گئی ہے وہ غلط ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناؤ گے، اسلامی تعلیمات کو نشانہ بناؤ گے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اس کا جواب آنا ہے، اس کا جواب آنا ہے، اور پھر اس کا جواب اس شکل سے کم نہیں ہو سکتا، اس شکل سے کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ بلا وجہ تم کسی کو نشانہ بنا دو۔ تم نے اللہ کو گالی دی، تم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے صحابہ کا مذاق اڑایا، پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں تم مسلمانوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ مسلمان صبر کریں۔ ویسے تو مسلمان ہر معاملے میں صبر کر رہا ہے، کتنے ایسے فیصلے آئے، کتنی ایسی چیزیں ہوگی کہ جس کو مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں نے کہا، کیا کہا؟ مصلحت سے کام لو، مصلحت کوشا اور مصلحت بین، اور وقت کا تقاضا ہے اور سیاسی تقاضا ہے، فلاں تقاضا ہے۔ ان تقاضوں کے حوالوں سے ہمارے ہی ملی رہنماؤں نے، ہمارے ہی قائدوں نے ہمیں کیا ہے تھپی دینے کی کوشش کی، تھپکنے کی کوشش کی، اور کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت بھر گئی ہے، ہمارے اندر لوگوں کی محبت بھر گئی ہے، ہمارے اندر خاندان کی محبت بھر گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے۔ بریلوی یہ دعویٰ کرتی ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اہل حدیث ہے۔ زبانی جمع خرچ مت کرو، زبانی جمع خرچ مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر من مٹنے والا ہو۔ یہ ہمارے دعوے اور یہ ہمارا کردار منہ بولتا کیا ہے؟ جھوٹا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کوئی کسی طرح کی جو بات ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے تھے؟ ہمارے جیسے ہوتے تھے؟ ہمارے جیسے ہوتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر صرف تقریریں کرنا، محبت رسول کے نام پر صرف یہ کہنا کہ تم دلیلیں دے دو اور یہ کر دو کافی نہیں ہے، بلکہ عملی میدان میں بھی اترنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جنم دن مناتے ہیں، اسلام میں جنم دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو عید کا نام دے دے، اس کو میلاد کا نام دے دے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے کہ جنہوں نے منع کیا، انہی کے نام پر کیا کر رہے ہو؟ تم دین کا مذاق بنا رہے ہو، دین کا تماشا کر رہے ہو۔ اور کن چیزوں کے حوالے سے؟ محبت کے حوالے سے، ایک اظہار خیال کے حوالے سے جو چاہے منہ میں آؤ گالی بکو ننگا ناچ کرو، اور ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے سے، ائمہ کرام کی محبت کے حوالے سے، علماء کی تقدیس اور ان کے مقام اور احترام کے حوالے سے تم دین کا جو تماشا بنانے چاہو، چوچو کا مربع بنانے چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ یہ اصل انصاف کی راہ کو چھوڑ دینا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جانے کے بعد تمام تر راستوں کو، تمام تر طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنایا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد ایک مرد، ایک خاتون، اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ فیصلہ آ جائے کسی چیز میں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ انہیں کوئی چوائس ہو، انہیں کوئی چوائس ہو۔ انہیں مسلک کی طرف دیکھنا نہیں ہے، انہیں خاندان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، انہیں معاشرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، انہیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کی شان یہ ہونا چاہیے کہ سر تسلیم خم کرے، وہ یسلم و تسلیمہ کی کیا ہے؟ سراپا کیا ہے؟ تصویر بن جائے۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے نفس سے پوچھے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں جتنا اچھی طرح جانتا ہے کون نہیں جانتا. ولو القى معاذیرہ، گرچہ کتنے معذرتیں پیش کر لے، کتنے عذر پیش کر لے، کتنے ایکسکیوزز پیش کر لے، لیکن انسان اپنی حقیقت سے واقف ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا مراقبہ کریں، ہم اپنا مشاہدہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، محبت کے حوالے سے یا اظہار خیال کے حوالے سے، کہ کیا ہم اس کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، کیا دین کی تعلیم دینے کے معاملے میں یا اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے میں کیا ہم دائرے میں رہ کر محبت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ جو اکثریت کی جس کی بھینس اس کی لاٹھی کا معاملہ ہے کہ جن کی اکثریت ہوں گی ان کی بات کو صحیح مانا جائے گا، قرآن نے اس کو غلط قرار دیا. قرآن نے جگہ جگہ اکثریت کو گمراہ کہا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. تو یہ جو معاملات طے پاتے ہیں یا کوئی بھی چیز فیصلہ کن مانی جاتی ہے وہ اکثریت کے حوالے سے مانی جاتی ہے، اور پھر کوئی قانون بن جاتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے اکثریت کے حوالے سے. ہمارے دینی معاملات میں بھی دیکھیے اتنے مفتیان کرام ہیں، اتنی مساجد موجود ہے، اتنے مدارس موجود ہے، اتنے مکاتب موجود ہے، کیا یہ غلط ہوں گے؟ کیا یہ باطل ہوں گے؟ کیا یہ ایسے ہوں گے؟ یعنی اکثریت کو دلیل بنا کر انسان قرآن و حدیث کا کیا ہے اسے معیار بناتا ہے؟ ہرگز نہیں. اظہار خیال کے معاملے میں ہو یا محبت دنیا کے معاملے میں ہو یا محبت رسول کے معاملے میں ہو، دلیل اگر بنتی ہے تو قرآن حدیث بنتی ہے. اور نفس ہمارا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ضمیر سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ بک چکا ہے، فروخت ہو چکا ہے، مردہ بن چکا ہے، یا حساس ہے، یا اس کے اندر اور بھی کوئی کسی چیز کی کمی یا زیادتی پائی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا بنائے. صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینی اور دنیاوی معاملات میں ہمیں صاف ستھرا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے، اسے قصے پارینہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے بھی مخالفت کرنے والوں کی، اہانت کرنے والوں کی اور گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو نشان عبرت بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں تمام محبت سے بڑھ کر بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت سے بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار خیال کا صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو تباہی و بربادی سے بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو شر پسند عناصر اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی ان سے حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو بھی حیدرآباد میں یا دیگر مقامات میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.